سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کس پہاڑی پر دوڑ لگائی؟ جواب: صفا اور مروہ کے درمیان۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے کیا عذاب نازل کیا؟ جواب: پتھروں کا عذاب۔ سوال: قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس درخت کا آیا ہے؟ جواب: زیتون کا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا گیا تھا؟ جواب: لوہے کو ہاتھوں سے نرم کرنا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ پر کیا نازل ہوا؟ جواب: ایک مینڈا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ جواب: طوفان۔ سوال: حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے کون سی معجزانہ نعمت عطا کی؟ جواب: بغیر والد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی سورہ کو دل قرآن کہا جاتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب: اسرائیل۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو کون سی خاص نعمت عطا کی گئی تھی؟ جواب: علم، حکمت اور کتابت۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کس چیز کے کاموں پر لگایا تھا؟ جواب: عمارتیں بنانے اور کان کنی کے لیے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دینے کے لیے کیا حکم دیا؟ جواب: زمین پر اپنا پاؤں مارنے کا۔ سوال: غزوہ خندق میں کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں سب سے زیادہ مدد کی؟ جواب: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ جواب: بنی اسرائیل۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا حکمران کس بادشاہ نے بنایا تھا؟ جواب: مصر کے عزیز نے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کس وادی میں پانی کی تلاش کی تھی؟ جواب وادی مکہ۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جواب قوم لوط۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کے لیے دعا کی کہ اس کے نام میں برکت ہو؟ جواب حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی؟ جواب زبور۔ سوال کون سے نبی اپنے والد کی آنکھوں کی بینائی بحال کرنے کا سبب بنے؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال سب سے پہلے کس نبی نے لباس کی سلائی کی؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کی مشہور دعا کیا تھی؟ جواب اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب دو مشہور بیٹے حابیل اور قابیل۔ سوال حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال بیمار رہے تھے؟ جواب 7 سال۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون زخمی ہوئے تھے؟ جواب حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت ہارون علیہ السلام۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس شہر کی بنیاد رکھی؟ جواب شہر مکہ کی۔ سوال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ جواب قوم سمود۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب تورات۔ سوال قرآن پاک کی سب سے طویل آیت کون سی ہے؟ جواب آیت الدین سورہ بقرہ آیت نمبر 282۔ سوال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب کیا تھا؟ جواب اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ سوال حضرت داؤد علیہ السلام کس چیز کے کاریگر تھے؟ جواب لوہے کے ہتھیار بنانے کے۔ سوال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ جواب صدیق۔ سوال وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے جانوروں کی زبان سنی؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال سب سے پہلے کون سے نبی کشتی پر سوار ہوئے تھے؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کیسے ہوئی تھی؟ جواب کھڑے کھڑے عصا کے سہارے۔ سوال حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے؟ جواب 40 دن تک۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کس وقت گھر میں کپڑے دھونے سے بے برکتی ہوتی ہے؟ جواب گھر میں کپڑے دھونے کے حوالے سے عام طور پر مانا جاتا ہے کہ کچھ محسوس اوقات میں کپڑے دھونے سے بے برکتی یا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ یہ روایات اور عقائد مختلف معاشروں اور ثقافتوں میں مختلف ہو سکتے ہیں، تاہم اسلامی تعلیمات کے مطابق دن کے کچھ خاص اوقات میں غیر ضروری کام کرنے سے گریز کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے اوقات میں کپڑے دھونا یا دیگر کام کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ عبادت کے لیے محسوس اوقات ہیں اور ان اوقات میں عبادت اور دعا کی اہمیت زیادہ ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان بھی کچھ لوگ کپڑے دھونے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت کو آرام اور عشاء کی تیاری کے لیے محسوس مانا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کے دوران بھی نماز کے وقت سے پہلے یا بعد میں کپڑے دھونا بعض اوقات پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔